بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے کچھ دن پہلے دوبارہ قرآن شریف کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا ہے، اور اس ترجمے کے دوران میں نے کچھ تشریح بھی پڑھتا ہوں میں کچھ آیتوں کی۔ تو اس دفعہ میرا خیال ہوا، اس دفعہ میری خواہش تھی کہ میں اپنے ترجمہ پڑھنے میں، تشریح پڑھنے میں آپ سب لوگوں کو بھی شریک کر سکوں۔ اور آج اس سلسلے میں ہماری 9ویں نشست ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی ہم نے جز اول اور جز کا مکمل مطالعہ کر لیا ہے، اور جز دویم میں بھی ہم لوگ البقرہ کی آیت نمبر 210 تک کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم لوگ 211 سے لے کے 225 تک کا مطالعہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 211۔ اس سے پہلے ایک آیت آئی تھی 208، اس کو میں چاہ رہا تھا کہ دوبارہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کا ترجمہ شیئر کر سکوں، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت اہم احکامات میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 208 آیت میں، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخلہ ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اس کی ایک چھوٹی سی تشریح یہ ہے کہ اسلام کا مطالبہ ہے کہ ہمارے لیے جو مومن لوگ ہیں اور مسلمان لوگ ہیں، ان سے مطالبہ یہ ہے کہ اس کے تمام احکام کو قبول کرنے کا ہے، اور مومن کی یہ شان نہیں کہ بعض احکامات کو قبول کرے اور بعض کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں قرآن شریف میں، اس میں مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ کچھ احکامات کو مانے اور کچھ احکامات کو نہیں مانے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 208 نمبر قرآن شریف کی آیت میں سورہ بقرہ کی بیان کیا ہے کہ ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو 211 آیت یہ ہے کہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے ان کو کس قدر کھلے معجزات دیے تھے، جو کوئی اللہ کی نعمت پا کر اس کو بدل ڈالے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ کفر کرنے والوں کے لیے دنیا کی زندگی دلکش بنا دی گئی ہے، اور مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ قیامت کے روز پرہیزگار ان سے بالا تر ہوں گے۔ دنیا کی زندگی دلکش بنا دی گئی ہے، کفر کرنے والوں کے لیے دنیا کی زندگی دلکش بنا دی گئی ہے، وہ مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ قیامت کے روز پرہیزگار ان سے بالا تر ہوں گے۔ حالانکہ قیامت کے روز پرہیزگار ان سے بالا تر ہوں گے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ پہلے سب لوگ ایک ہی امت تھے، مگر جب ان میں اختلاف ہوا تو اللہ نے نبی بھیجے جو خوشخبری دیتے اور ڈراتے تھے، اور ان کے ساتھ سچی کتاب بھی نازل کی تاکہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ واضح دلائل آ جانے کے باوجود اس کتاب میں محض ضد کی وجہ سے انہی لوگوں نے اختلاف کیا جن کو کتاب دی گئی تھی۔ پھر اللہ نے اپنے فضل سے مومنوں کو اس امر کی ہدایت کر دی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ قرآن شریف کی 212 نمبر آیت ہے سورہ البقرہ کی۔ اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں ان جیسے حالات پیش نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں؟ ان پہ سختیاں، مصیبتیں پڑی تھیں، وہ ہلا دیے گئے تھے، یہاں تک کہ خود رسول اللہ جو اس وقت ایمان لائے تھے پکار اٹھے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آگاہ ہو جاؤ، بلا شبہ اللہ کی مدد بہت ہی قریب ہے۔ بہت اسٹرانگ قرآن شریف کی آیت ہے۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں ان جیسے حالات پیش نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں؟ ان پہ سختیاں و مصیبتیں پڑی تھیں، وہ ہلا دیے گئے تھے، یہاں تک کہ خود رسول اللہ اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آگاہ ہو جاؤ، بلا شبہ اللہ کی مدد بہت ہی قریب ہے۔ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ مال تم خرچ کرنا چاہو، تو ماں باپ، قرابت داروں
یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو دیا کرو، تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ سے خوب جانتا ہے۔ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں۔ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ مال تم خرچ کرنا چاہو تو ماں باپ، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کو دیا کرو، تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ سے خوب جانتا ہے۔ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے اور وہ تمہیں گرا معلوم ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں بہت بری معلوم ہو، تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور تمہارے حق پہ بری ہو۔ اصل حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں بری معلوم ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں بری معلوم ہو، وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو، وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ اصل حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ لوگ آپ سے حرمت کے مہینوں میں قتال کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اس میں جنگ کرنا برا گناہ ہے۔ اللہ کی راہ سے رکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا، مسجد الحرام سے رکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ فتنہ اور قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ یہ کفار تمہارے ساتھ ہمیشہ لڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کے بس میں ہو تو تمہیں تمہارے دین سے برگشتہ کر دیں۔ تم میں سے جو اپنے دین کو چھوڑ دے گا اور کفر ہی کی حالت میں مرے گا تو ایسوں کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے۔ یہی لوگ اہل دوزخ ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، ایسے ہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ لوگ آپ سے شراب اور جوے کا حکم پوچھتے ہیں۔ لوگ آپ سے شراب اور جوے کا حکم پوچھتے ہیں۔ لوگ آپ سے شراب اور جوے کا حکم پوچھتے ہیں۔ آپ کہہ دیجیے ان دونوں میں بہت گناہ ہے اور لوگوں کو کچھ فائدہ بھی ہے، ان کا گناہ اس کے فائدے سے بڑھ کر ہے۔ لوگ آپ سے شراب اور جوے کا حکم پوچھتے ہیں۔ آپ کہہ دیجیے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے اور ان کا گناہ اس کے فائدے سے بڑھ کر ہے۔ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجیے تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو تو اللہ تمہارے لیے اپنے احکام اسی طرح صاف بیان کرتا ہے، تم غور کرو۔ اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو۔ اللہ تمہارے لیے اپنے احکام اسی طرح صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو دنیا اور آخرت کے معاملے میں۔ اور آپ سے یتیموں کے سلسلے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے جس میں اس کی بھلائی وہ بہتر ہے، اگر تم ان سے مل جل کر رہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ فسادی اور اصلاح کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ مشرک عورتوں سے تو صاحب ایمان کا نیز بہتر ہے، اگرچہ وہ مشرک عورتیں تمہیں پسند ہو۔ اور مسلمان عورتوں کو مشرکین کی نکاح میں نہ دو جب کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ صاحب ایمان غلام مشرک مرد سے بہتر ہے، اگرچہ وہ مشرک تمہیں پسند ہو۔ یہ لوگ تو تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ وہ لوگوں کو اپنے احکام صاف بتاتا ہے تاکہ وہ یاد رکھیں۔ اللہ اپنے حکم سے تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ وہ لوگوں کو اپنے احکام صاف بتاتا ہے تاکہ وہ یاد رکھیں۔ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے وہ نجاست ہے، لہذا تم حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، ان کے پاس نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تو تم ان کے پاس جاؤ جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ بے شک توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک و صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، لہذا اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، لہذا اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ۔ وہ اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو بے شک تمہیں اللہ سے ملنا ہے۔ مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو اور اللہ سے ڈرتے رہو،
جان رکھو بے شک تمہیں اللہ سے ملنا ہے، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ کو اپنی قسموں میں آڑ نہ بناؤ، نیکی نہ کرو اور پرہیزگاری اختیار نہ کرو گے، لوگوں کے درمیان صلاح نہ کرو گے، اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ آیت ہے 224 کی۔ اس کی ہلکی سی میں تشریح بیان کر دیتا ہوں۔ نیکی کا کوئی کام نہ کرنے کی قسم اٹھانا جائز نہیں۔ نیکی کا کوئی کام نہ کرنے کی قسم اٹھانا جائز نہیں۔ اگر کوئی یہ غلطی کر بیٹھے تو اسے چاہیے کہ اپنی قسم توڑے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ وہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کو اپنی قسموں میں آڑ نہ بناؤ کہ نیکی نہ کرو گے، پرہیزگاری اختیار نہ کرو گے اور لوگوں کے درمیان اصلاح نہ کراؤ گے، اللہ خوب سننے والا یا خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تمہاری بیہودہ قسموں پر تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا، لیکن تمہاری ان قسموں پر مواخذہ فرمائے گا جو تمہارے دل سے صدر ہوئیں۔ اللہ بہت بخشنے والا نہایت حلم والا ہے۔ اللہ تمہاری بیہودہ قسموں پر تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا، لیکن تمہیں ان قسموں پر مواخذہ فرمائے گا جو تمہارے دل سے صدر ہوئی ہیں۔ اللہ بڑا بخشنے والا نہایت حلم والا ہے، لیکن ان تمام قسموں پر مواخذہ فرمائے گا جو تمہارے دل سے صدر ہوئی ہیں۔ اللہ بڑا بخشنے والا نہایت حلم والا ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے 225 تک آیت کا مطالعہ کر لیا ہے سورہ البقرہ کی۔ انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہم سورہ بقرہ کی باقی آیتیں پڑھ کے اور دوسرا جس کا مکمل ترجمہ پڑھ لیں گے اور تشریح پڑھ لیں گے۔ جزاک اللہ خیرن، خدا حافظ۔